السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی معصوم سی رائٹر لائبہ ارشاد۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میرا پرانا چینل بند ہو گیا، مطلب کہ میرے پاس سے ڈیلیٹ ہو گیا اور کچھ ایشوز کی وجہ سے مجھے ریکور نہیں کر پائی۔ تو اب یہ میرا نیا چینل ہے اور اس پر میں اپنا نیا ناول اپلوڈ کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو باقی ناولس کی طرح یہ بھی بہت پسند آنے والا ہے، کیونکہ یہ بہت 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 زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور یہ بالکل ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے۔ یہ کسی ناول سے میرے بھی کسی ناول سے یہ ریلیٹ نہیں کرے گا، یہ بالکل ڈفرینٹ اسٹوری لکھی ہے میں نے۔ تو چلیں آئے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول اسیر عشق، از قلم لائبہ ارشاد، قسط 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں یہ ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آغا جان، شادی، اور وہ بھی اس خڑوس کے ساتھ؟ نہیں آغا جان، یہ تو مجھ معصوم کے ساتھ ظلم ہوا نا، وہ ڈرامہ کرتی بول رہی تھی۔ اچھا بس جانتا ہوں میں اپنی معصوم پوتی کو۔ آغا جان مسکرا دیے تھے۔ آغا جان پلیز نا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ آپ کو پتا ہے نا وہ غصے کا کتنا تیز ہے، وہ مجھ پر، آپ کی معصوم سی پوتی پر غصہ کرے گا۔ آپ کو اچھا لگے گا کیا؟ وہ ان کے پیروں میں بیٹھی معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بیچارہ وہ تو بہت معصوم ہے۔ آغا صاحب نے برہان کی سائڈ لیتے امر کی غلط فہمی ختم کرنی چاہیے تھی۔ آغا جان پلیز اب آپ اس کی تعریف میں قصیدے نہ پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ اچھا نہیں کرتا، لیکن یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن میری بھی پھر ایک شرط ہے، آپ کو ماننی پڑے گی۔ امر روٹھے پن سے بولی۔ جی اور وہ کیا ہے؟ آغا جان نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ یہی کہ جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی، مطلب میں انٹر کے پیپرز نہیں دے دیتی، پاس نہیں ہو جاتی، تب تک میں شادی نہیں کروں گی آپ کے مسٹر پرفیکٹ کے ساتھ۔ امل نے منہ پھلاتے اپنی شرط آغا جان کے سامنے رکھی تھی۔ ٹھیک ہے میری معصوم بیٹی، مجھے تمہاری یہ معصومانہ شرط منظور ہے۔ آغا جان مسکرا دیے تھے۔ شکریہ آغا جان، آپ بہت اچھے ہو۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولتی وہاں سے چلی گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے اب کیا کرنا ہے۔ یار اب اٹھ بھی جاؤ، کالج کو دیر ہو رہی ہے، آج ہمارا بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ اگر آج والا لیکچر نہیں لیا تو یاد ہے نا سر شہباز نے کیا کہا تھا، اگر ہم نے یہ لیکچر مس کیا تو ہمیں ایگزام میں پرابلم ہوگی۔ ختیجہ عرف ڈی جے، جو کب سے امر کو اٹھا رہی تھی، اب غصے سے اس کا کنفینٹر کھینچ کے بولی تھی۔ اوف یار، کیا 24 گھنٹے پڑھائی کرتی رہتی ہو؟ لائف کو انجوائے کیا کرو، یہ زندگی ہمیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ملی ہے، انجوائمنٹ کے لیے بھی ملی ہے۔ امر جھنجھلا کر بولی۔ اچھا اپنی ٹرٹر راستے میں چلا لینا، ابھی جلدی سے ریڈی ہو اور کالج چلو۔ ختیجہ نفی میں سر ہلاتے بولی۔ جی نہیں، بغیر ناشتے کے میں گھر سے ایک قدم باہر نہیں نکالوں گی، سمجھی؟ چلو سکون سے بیٹھو، میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر ناشتہ کر کے چلیں گے۔ وہ آرام سے بیڈ پر سے اٹھتے اپنے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کرتے بولتی کپڑے لیتی واش روم میں چلی گئی تھی۔ اف یہ لڑکی، پیچھے ختیجہ جو اس کی ہم عمر تھی سر نفی میں ہلا کر رہ گئی تھی۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے، زرمینہ بیگم برہان کو جاتا دیکھ بولی تھی۔ نہیں ماما، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے، آج میٹنگ بھی ہے تو میرا وہاں وقت سے پہلے پہنچنا ضروری ہے۔ وہ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتا بولا تھا۔ 3 پیس سوٹ پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، الٹے ہاتھ میں واچ پہنے آفس جانے کے لیے وہ مکمل تیار تھا۔ لیکن بیٹا ناشتہ، زرمینہ سلمان صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے بولی تھی۔ ماما آفس سے کر لوں گا، پریشان نہیں ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ اچھا بیٹا پھر میں بھی ساتھ ہی چلتا ہوں، سلمان صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں ڈیڈ، آپ اپنے ٹائم پر ہی آفس آئیے گا، میں سنبھال لوں گا، آپ سب بے فکر رہیں۔ وہ اطمینان سے کہتے آفس کے لیے نکل گیا اور سلمان صاحب مسکرا کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم چاچو چاچی، آغا جان گڈ مارننگ، وہ مسکرا کر کہتی اپنی جگہ سنبھال چکی تھی۔ ماما اس کو ناشتہ دیں جلدی پلیز، ختیجہ زرمینہ کے پاس آتی بولی تھی، اور چاچی اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا جوس دے تاکہ اس کا دماغ ٹھنڈا ہو، ورنہ یہ مجھ پر پھٹ جائے گی۔ امر شرارت سے بولی تھی۔ اور تم مجھے کھا جاؤ گی ہے نا؟ ختیجہ اس کے انداز میں بولی تھی۔ وائی ناٹ ڈارلنگ، اگر تم نے مجھے سکون سے ناشتہ نہ کرنے دیا تو میں سچ میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ امر بیٹھ کر سلائس اپنے منہ میں ڈالتے بولی تھی کہ سب ان کی اس روزانہ ہونے والی لڑائی پر نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ زرمینہ نے ان دونوں کو لڑتا دیکھ کہا۔ ماما دیکھیں نا اسے، ہمیں دیر ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے ناشتے کے بغیر ایک قدم گھر سے نہیں نکالے گی، اور اب ناشتہ دیکھے کتنا سکون سے کر رہی ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے میری بچی، بیٹا آرام سے ناشتہ کرو، وہ امر کے سر پر ہاتھ رکھتے بولی، اور پھر ختیجہ کی طرف متوجہ ہوئی جو اپنے الٹے ہاتھ کی کلائی میں پہنی لیڈی واچ پر ٹائم دیکھ رہی تھی۔
खतीजा, तुम भी नाश्ता करो बेटा, खाली पेट घर से नहीं जाते। वैसे ही तुम दोनों फूलों की तरह नाजुक, डर लगा रहता है, चुड़ियों की तरह जरा जरा सा खाते हो तुम दो, और पूरा दिन फिर भूखे रहते हो। नहीं मामा, मुझे नहीं करना, इसे कहें बस जल्दी कर ले, खतीजा ने कहा जब जरमीना ने मुस्कुराकर अपनी बेटी खतीजा को देखा। बेटा, जल्दी का काम शैतान का होता है और गुस्सा हराम होता है, इसलिए अब तो लेट हो ही गए हो तो आराम से चले जाना। कॉलिन, देखा, चाची भी मेरी साइड है। अब चलो नाश्ता करने दो मुझे सुकून से, अमल जूस पीते बोली। हो गया मेरा, चलो मैडम। कुछ देर बाद अमल बैग उठाते बोली थी। शुक्रिया मोहतरमा, खतीजा ने आह भरी थी और दोनों घर से निकली थी। उनकी इस नोक झोंक पर सब मुस्कुरा दिए थे। ये उनके लिए कोई नई बात ना थी, ये रोजाना ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते हुए घर से जाते थे और मुस्कुराकर खेलते कूदते घर आते थे। मीटिंग रूम का भारी दरवाजा बंद होते ही हॉल में ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे सबकी सांसें किसी ने मुकीद कर दी हो। बुरहान ठंडी मगर धीमी भरी नजर से अपने सामने खड़े सैकड़ों वर्कर्स को देख रहा था। उसकी शख्सियत में एक ऐसा रोब था कि कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं रखता था। हमें ये प्रोजेक्ट हमारी ईमानदारी और मेहनत की वजह से मिला है, उसने धीमे मगर कड़े लहजे में कहा, और सबके चेहरों पर एक न एक लम्हे के लिए खौफ की झलक उभरी। हम इसमें किसी किस्म की दो नंबरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी कंपनी का नाम बड़ा है और मैं नहीं चाहता कि किसी एक वर्कर की लापरवाही की वजह से या ये डील या हमारी कंपनी को नुकसान हो। गॉट इट? हॉल में चंद सानिए खामोशी रही, फिर बुरहान की नजर जैसे हर शख्स के दिल में उतरकर सच्चाई जांच रही थी। मकामात के खौफ के नीचे एक साथ सबकी आवाज बुलंद हुई। यस सर, बुरहान ने आहिस्ता से कहा। गुड। ये कहते ही वो मुड़ा और लंबे कदमों से मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही सबने सुकून का सांस लिया, क्योंकि सब जानते थे बुरहान सिर्फ वर्कर्स का बॉस नहीं था, वो अपने असूलों का पक्का भी था, और जो उसके असूलों के खिलाफ जाता वो अपनी जान का जिम्मेदार खुद होता। कहते हैं बुरहान धोखा देने वालों को सजा नहीं देता था, उन्हें अंजाम देता था। वो अपने ऑफिस में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया और खिड़की के पास शहर की रोशनियों को घूरता हुआ अपनी मखसूस ठंडी मुस्कुराहट के साथ बोला, लेट्स द प्रोजेक्ट बिगनिंग। यह खानजादा हाउस था। नहीं, अगर हम महल कहें तो ज्यादा मुनासिब होगा। यह खानजादा महल था जहाँ एक छोटी सी फैमिली रिहाइश पजीर थी। पहले जाहिद साहब, उनकी ज़ौजा जुबैदा थी। शादी के 22 सालों बाद, मनतो मुरादों के बाद, उनके घर एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया था, जिसकी पैदाइश के वक्त जुबैदा बेगम दम तोड़ गई थी। जाहिद साहब, जो अपनी बीवी से इंतहा की मोहब्बत करते थे, अपनी बीवी की जुदाई न बर्दाश्त कर सके थे, और अमल की पहली सालगिरह में उनका भी इंतकाल हो चुका था। उनकी बेटी अमल, जो कि अब इंटर फर्स्ट ईयर में अच्छे ग्रेड से पास होने के बाद इंटर कर रही थी, मासूम चेहरा, उस पर ओशन ब्लू कलर की दो आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ, लंबे सिल्की बाल, गोरी रंगत, बिलाशुबा वो हुस्न की बड़ी मिसाल थी। दूसरी फैमिली जाहिद साहब के छोटे भाई सलमान, सॉरी हाँ, जाहिद साहब के छोटे भाई सलमान साहब और उनकी ज़ौजा जरमीना सलमान थी, जिनकी दो औलादें थी। पहली, बुरहान खानजादा, 6 फुट से निकलता कद, माथे पर आते सिल्की बाल, गोरा रंग, ब्राउन आंखें, खड़ी मगरूर नाक, उनाबी होंठ, हल्की हल्की बियर्ड, मगरूर चाल। वो चलता फिरता दिल बहलाने का समा था। उसे कोई भी लड़की देखती तो एक बार वापस देखने की चाह रखती थी। उसकी पर्सनल असिस्टेंट ही अपने बॉस पर दिलहार बैठी थी। वो एक बिजनेस टाइकॉन था। खतीजा, बुरहान की छोटी बहन और अमल की हम उम्र। खतीजा और अमल दोनों ही एक ही क्लास के तालिबेन थी। इन दोनों की दोस्ती के चर्चा पूरे कॉलेज में मशहूर थे। एक वक्त में ये एक दूसरे की जानी दुश्मन होती हैं, तो एक वक्त में ये दोनों एक दूसरे की जान बन जाती। इन पर वो मिसाल फिट बैठती थी, पल में तोला पल में माशा। इस घर के बुजुर्ग आगा साहब थे, जिनको सब प्यार से आगा जान बुलाते थे। उनकी तबीयत आजकल कुछ ठीक न होने की वजह से उन्होंने बुरहान और अमल की शादी की बात की थी। रात का वक्त था, सब डाइनिंग पर बैठे खाना खा रहे थे, जब आगा जान ने सबको मुतवज्जो किया। मुझे सबसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी बाबा कहें, सलमान साहब ने कहा। मेरी आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अमल और बुरहान की शादी देख कर जाऊँ। व्हाट? नहीं, मतलब क्या? जहाँ अमल के मुंह से क्या का लफ्ज निकला था, वहीं पानी पीते बुरहान हलक में पानी फंसा था। बस मैंने जो कहना था कह दिया है। जिसको एतराज हो मुझसे मेरे कमरे में आकर बात कर सकता है। नहीं बाबा, हमें कोई एतराज नहीं। असल में अमल हमें बचपन से ही पसंद है, हमारे घर की रौनक है। हम भी यही चाहते हैं कि ये यहीं रहे। सलमान साहब,
مسکرا کر بولے، جی بالکل، ہمیں منظور ہے آپ کا فیصلہ آغا جان۔ زرمینہ مسکرا کر بولی تھی۔ یاہو! خدیجہ خوش ہوئی تھی تو وہیں دوسری طرف امر رونے والی ہو گئی تھی۔ برہان کھانا ختم کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور آغا جان بھی اپنا فیصلہ سناتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ رات کا سما تھا، دبے دبے پاؤں صحن میں اتر آیا تھا۔ چاند دبے پاؤں صحن میں اتر آیا تھا۔ ہلکی سی خنک ہوا پودوں کی نازک شاخوں کو چھوتی ہوئی گزر رہی تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا، جیسے تاروں نے دور کہیں پہنچ کر اس رات کو امل کے نام کر دیا۔ وہ صحن کے عین بیچ کھڑی تھی، بازوؤں کو اپنے گرد لپیٹے، مگر چہرے پر ایسی ضد اور بے نیازی جیسے موسم اس پر حکم چلانے کا حق کھو چکا ہو۔ بالکنی میں کھڑا برہان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے خود پر جبر کرتے نیچے اترا اور اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ سردی کی اس رات میں یوں کھلے آسمان تلے کیوں کھڑی ہو؟ ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں، برہان تھوڑی فکر مندی سے بولا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں سردی میں مر جاؤں یا جم جاؤں یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کو کیا؟ وہ غصے سے بولی۔ برہان نے آنکھوں کی پتلیاں تنگ کرتے ہوئے اسے پرکھا، جیسے اس کی ہر بات اس کے دل کے نم گوشے کو چیر رہی ہو۔ عجیب ہو تم بھی، کل کو بیمار پڑی تو مجھے ہی سنائیں گے سب کہ اگر میں نے تمہیں کھڑے دیکھا تو تمہیں روکا کیوں نہیں؟ تو کیا آپ طبیب ہیں؟ ہر بات پر بیماری کی پیش گوئی کرتے رہتے ہیں۔ طبیب نہیں، مگر تمہاری حرکتیں دیکھ کر لگتا ہے ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ تمہارے نام پہ ہونا چاہیے۔ امل نے بامشکل اپنی ہنسی روکی اور پورے شان ضد سے رخ موڑ لیا۔ مجھے سردی نہیں لگ رہی، بات ختم، امل اٹل لہجے میں بولی۔ ہاں، تم تو گویا کوہ کاف کی شہزادی ہونا، سردی تمہیں دیکھ کر مٹ جاتی ہوگی، وہ طنزیہ مسکرا کر بولا۔ اور آپ کا غصہ، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تو ہر وقت بھڑکتے ہوئے آتش فشاں بنے رہتے ہیں۔ برہان نے لب کاٹ کر مسکراہٹ چھپائی، مگر چہرے پر مصنوعی سختی برقرار رکھی۔ زیادہ زبان نہ چلاؤ، جتنا کہا ہے اتنا کرو، چپ چاپ اندر چلو۔ نہیں جاؤں گی۔ اور آپ حکم چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تفتیشی نظر سے پوچھ رہی تھی۔ وہی جنہیں تمہارے گھر والے مجھ پر مسلط کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کیا بھلا سا رشتہ ہے؟ منگنی، شادی اور پھر نکاح؟ امل نے مبالغہ آمیز حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ ہاؤ، یعنی میں کوئی اسیب ہوں جو آپ پر مسلط ہوں؟ اسیب نہیں، مگر میری ہونے والی شرارتی بیوی ضرور بننے والی ہوں۔ اب کے برہان شرارت سے بولا۔ یہ پودے بھی آپ کی باتوں پر ہنس رہے ہوں گے، اور میری بات اچھے سے سن لیجیے، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ ان پودوں کو پانی کبھی دیا ہے تم نے؟ اور رہی شادی تو تمہاری مرضی، کر دو منع، انہیں پانی کی ضرورت نہیں، میری خوبصورتی ہی کافی ہے انہیں تازہ رکھنے کو۔ اور جہاں تک بات شادی کی تو وہ آپ ہی منع کیجیے، میں لڑکی ہوں، میری کون سنتا ہے؟ ہاں، تمہارے پاس نخرے اگانے والی کھاد جو ہے، جو کہ شادی کے بعد یہی سب مجھے برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ میں شادی سے تو منع نہیں کروں گا۔ اور آپ کے اندر جو غصے کی کھیتی لگی ہے، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مسٹر پرفیکٹ؟ برہان نے ایک لمحے اسے غور سے دیکھا۔ سرد رات میں بھی اس کی آنکھیں عجیب سی تپش لیے ہوئے تھیں۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، کل جب بخار سے کانپ رہی ہوگی تو دوا مانگنے میرے پاس نہ آنا، اور نہ مجھے کہنا کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے۔ نہیں آؤں گی، میں خود دوا لے سکتی ہوں۔ برہان نے مڑ کر اسے دیکھا اور ہلکا سا استہزائی تبسم لبوں پر پھیل گیا۔ ہاں بالکل لے لیتی ہوں، لیکن غلط دوا۔ آپ ایک کام کیا کریں، یہ جو غصہ ہے نا، یہ اپنا غصہ بالکنی میں چھوڑ کر آیا کرے، میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ اور تم اپنی ضد کم کر دو، کیونکہ مجھے زیادہ ضد کرنے والی وائف اچھی نہیں لگتی۔ اگر اس طرح ضد رہی تمہاری تو شادی کے بعد تمہیں میں خود صحن میں پھینک کر آیا کروں گا، میں خود ہی آ جایا کروں گی۔ کم از کم یہ پودے تو آپ سے بہت ہی پیارے ہیں، آپ کی طرح ہر وقت آتش فشاں نہیں بنے رہتے۔ امل رات کی رانی کی خوشبو اپنے اندر اتارتی مسکرا کر بولی۔ برہان کی ضبط شدہ ہنسی بالآخر لبوں سے پھسل گئی۔ اچھا بس، اب چلو اندر چلو پاگل لڑکی۔ آپ ہوں گے پاگل، وہ منہ پھلا کر اس کی بات پر برہان فوراً پلٹا۔ کچھ کہا تم نے؟ نہیں، کچھ نہیں، میں تو بس پودوں کو الوداع کہہ رہی تھی، وہ جلدی سے بولی اور برہان کو دیکھے بنا اندر بھاگ گئی۔ کہ پیچھے برہان گہرا مسکرایا۔ رات ویسی ہی خاموش تھی، ہوا ویسی ہی سرد، مگر دونوں کے بیچ کچھ تھا جو اس سردی کو چھو بھی نہ پایا، کچھ نیم پوشیدہ، کچھ بولے بنا بھی واضح، کچھ ایسا جو محبت بننے کو بےتاب تھا۔ جاری ہے۔ آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اٹس می کہ فرسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔